نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ماقبل 1,24,000 انبیاء اکرام علیہ السلام کی تشریف آوری جہان فانی کی رشد و ہدایت کے لیے یقیناً اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا نظام قدرت تھا، اور لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جب بہت بڑا مال بھی موجود ہو اور عطا کرنے والا بھی موجود ہو اور کوئی سوالی نہ ہو تو پھر ان کا قصور نہیں ہوتا، سوالیوں کا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روئے منزل ہی نہیں۔ بہت سے انبیاء اکرام علیہ السلام ایسے بھی تشریف لائے کہ جن کی خدمت طیبہ طاہرہ میں حاضر ہونے کے لیے ان کی قوم میں کوئی جذبہ ہی نہیں تھا، بلکہ حضور فرماتے قیامت کو کچھ ایسے بھی انبیاء اکرام آئیں گے جن کے ساتھ ایک ایک دو دو امتی ہوں گے، ان کی شان نبوت اپنی جگہ پر مسلمہ ہے لیکن دنیا محروم رہی۔ لیکن ہمارے آقا کریم علیہ السلام کا یہ بھی معجزہ ہے کہ جب آپ عطا فرما رہے ہیں تو دنیا جھولیاں پھیلا پھیلا کے کھڑی ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ دیوانہ وار آپ کے عشاق وہ صحابہ اکرام، انہوں نے عقیدت، الفت اور محبت کے وہ اعلیٰ معیار قائم کر دیے کہ جن پہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ 14 صدی بعد کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی حاجت نہیں ہے، ہم نے خود اعلان کر دیا ہے کہ رب کائنات آپ سے راضی ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب اس میں ہم دیکھتے ہیں ان خوش نصیب ہستیوں میں جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ جو ایک خوبصورت تاج جن کے سروں پہ سجا، مہاجرین میں سے جنہوں نے سبقت لی اور انصار میں سے جنہوں نے سبقت لی، ان میں ایک نام حضرت سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصار میں سے ہمارے سامنے ہے، اور یہ اسلام کی طرف مائل ہو گئے، قبول اسلام کا شرف حاصل کر چکے تھے حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ پر۔ تو ان کی محنت اور کوشش اور اس کے جواب میں اب میں یہ کہتا ہوں کہ وہ شبیہ مصطفیٰ تھے، تو جب یہ بیعت عقبہ ثانیہ پر آئے ہیں تو یقیناً یہی دیکھ کر آئے ہوں گے کہ وہ جو مصعب بن عمیر شبیہ مصطفیٰ ہیں ان کا حسن و جمال اتنا وراء الورا ہے تو ان کی اصل کے حسن کے بھی جلوے دیکھیں۔ سفیر کا یہ عالم ہے، جن کے سفیر ہیں ان کی شان کیا ہوگی؟ ان کی شان کیا؟ تو اسی لیے آپ کی خدمت میں حج کے موقع پر حاضر ہوئے اور نبوت کا یہ 13واں برس تھا، تو یہاں پر حاضر ہوئے ان خوش نصیب جو 72 اور پھر 3 خواتین تقریباً 75 کی تعداد میں، ان میں قبیلہ خزرج کی شاخ بنی سواد بن غنم، ان میں سے صرف ایک ہی شخصیت مسلمان ہوئی ہے انصار میں اولین، اور وہ یہی ہیں حضرت سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ۔ اچھا، یعنی اس موقع تک اپنی شاخ کے واحد نمائندہ ہیں، واحد نمائندہ تھے، باقی شاخوں کے کئی نمائندے آئے ہوئے تھے لیکن یہ اپنی شاخ کے واحد نمائندہ تھے۔ تو یہ بھی ان کو اعزاز حاصل رہا کہ ان کے بعد جتنے بھی مسلمان ہوئے ان کی سالاری اور سرداری انہی کو نصیب ہوئی ہے۔ اچھا علامہ برکاتی صاحب، یہ جو ابھی آپ نے اشارہ فرمایا، میرے خیال میں یہ بھی اسلام کا معجزہ ہے، کسی اور سوسائٹی میں تو ہمیں نہیں ملتا۔ کس قبیلے کی، کس شاخ کے، کس فرد نے کب کیا کیا، اسلام کا یہ دیکھیے، یہ معجزہ ہے، اس علم کا ایک حصہ ہے جو علم اللہ تعالیٰ نے صرف مسلمانوں کو دیا، مسلمانوں میں ہی ہے اور انشاءاللہ یہ مسلمانوں میں ہی رہے گا، اور وہ ہے علم اسماء الرجال۔ سبحان اللہ۔ کسی اور شخصیت کے حالات کسی کے گرد حالہ بنا کے رہنے والوں کے کبھی نہیں ملتے، اس شخصیت کے بھی نہیں ملتے جتنا میرے مصطفیٰ کی کرم نوازی۔ آپ کے حالات تو محفوظ تھے ہی، آپ کی برکت سے آپ کے صحابہ اکرام کے بھی حالات آج تک محفوظ ہیں، اور اس سے بڑھ کے بڑا کیا ہمارے لیے سبق ہوگا کہ جو اسلام سے پہلے کی ان کی زندگی ہے اس کے آثار نہیں ملتے، جب غلامی مصطفیٰ میں آگے تو ایک ایک لمحہ مل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اندھیرے روشنی میں یہی تو فرق ہے۔ جی بالکل۔ تو ایسے مستنیر ہیں کہ ان کی چمک اور ان کی دمک جو ہے وہ بھی آنکھوں کو آج بھی نہ صرف خیرہ کر رہی ہے بلکہ مزید بصیرت اور بصارت عطا کر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں بیعت عقبہ ثانیہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تجدید اسلام کرتے ہوئے آپ کی صحابیت کا اور بیعت کا جو شرف حاصل کیا، اس کے بعد چلے گئے مدینہ منورہ واپس۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ فرما لیا مدینہ منورہ آنے کا، اور جب ہجرت فرما کر میرے آقا کریم علیہ السلام تشریف لے کر گئے تو وہاں جا کے اپنائیت پیدا کرنے کے لیے، غیریت کو ختم کرنے کے لیے ایک انتہائی اہم ترین اقدام کیا میرے آقا نے، وہ یہ تھا کہ انصار اور مہاجرین کو مواخات کے رشتے میں پروپ کر آپ نے ہمیشہ کے لیے بھائی بھائی بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے لیے خوبصورت بات
وہ یہ ہے کہ ان کے مواخات، ان کے بھائی بنانے کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ کا انتخاب کیا، جن کا ایک تاج تو یہ تھا کہ آپ یقیناً عشرہ مبشرہ میں سے تھے، جن کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے سامنے جو جنتی ہونے کی بشارت عطا کی، لیکن ان کا رشتہ ایک اور بھی ان کا سٹیٹس ہے، اور وہ میرے آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ حضرت طلحہ کا یہ رشتہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 4 سالیوں کے یہ خامد۔ سبحان اللہ۔ حضرت طلحہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 4 ازواج مطہرات کی بہنوں کے یہ خامد ہوئے، تو اس سے بڑھ کے اور کیا درجہ ہوگا۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، آپ کی ہمشیرہ حضرت ام کلثوم ان کے نکاح میں آئی حضرت طلحہ کی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں حضرت ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ہمشیرہ محترمہ فاریہ بنت ابی سفیان، وہ بھی طلحہ کے نکاح میں آئی۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں حضرت سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ، آپ کی ہمشیرہ محترمہ حمنہ بنت جہش بھی ان کے نکاح میں آئی۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ محترمہ حضرت رقیہ بھی ان کے نکاح میں آئی۔ یعنی خاندان رسول سے اتنی قربتیں ہیں، اتنا بڑا سٹیٹس رکھنے والے، اور ان کو بھائی بنا دیا ہے کس کا؟ حضرت کعب بن مالک۔ سبحان اللہ۔